قرآن کے پیغام کو اور 14 معصومین کی سیرت کو دیکھتے ہوئے آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو امن اور خوشحال تو وحدت کا مظاہرہ کرنا رسول کہ جس سیرت کے کیا بہترین اخلاق ہے معاشرے کے ہم فضا کو قائم کرنا ہے تو رسول جو اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہے اس سے اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے کہ جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا ہم اخلاق حسنہ کو نہیں اپنائیں گے تو نہ قرآن کے پیغام کو اور نہ 14 معصومین کی سیرت کو ہم آگے پھیلا سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز اخلاق ہے۔ جب زبان ہی ایسی نہیں ہوگی کہ سامنے والے کو جذب کر سکے تو پھر انسان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا انداز اور اس کی زبان اس انداز میں قرآن کے پیغامات اور 14 معصومین کی سیرت کو پہنچائیں۔ اور پھر ایک بات یاد آ گئی کہ جب زبان کی بات آئی ہے تو مولا علی کا یہ قول بھی سن لیں، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر کہ علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پنہا ہے، یعنی انسان کی پوری شخصیت اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ جب تک زبان نہیں کھولی اس کی برائیاں اس کی اچھائیاں ابھی نظر نہیں آئیں، ابھی نہیں معلوم کہ یہ کس طرح کی شخصیت کا مالک ہے، لیکن جیسے ہی زبان کھلی، جیسے ہی اس کی زبان چلنا شروع ہوئی، اندازہ ہو جاتا ہے کہاں پر پلا بڑا ہے، کہاں پر تربیت حاصل کی ہے، کس گھرانے سے تعلق ہے۔ تو عزیزان محترم، بنیادی چیز کہ اگر ہمیں سیرت ائمہ، سیرت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے اور آگے اس پیغام کو پہنچانا ہے، آپ نے اس محفل کا انعقاد اور ہفتہ وحدت کے عنوان سے آپ منا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے کئی محافل کا انعقاد کیا ہے، تو اس کا مقصد بنیادی یہی ہے کہ پیغام مصطفیٰ کو سمجھیں اور پیغام مصطفیٰ کو آگے منتقل کریں۔ اللہ اکبر، تو عزیزان محترم، بس آج کی اس محفل کا بنیادی مقصد اور آخر میں یہی پیغام کہ انسان جس طرح کے بھی حالات ہو جائیں، چاہے ایک ایک دن میں ہمیں 100 جنازے اٹھانے پڑیں، اٹھائے ہیں ہم نے، یہ کوئی افسانے کی بات، کوئی من گھڑت نہیں ہے، یہ تاریخ ہے کہ ہم نے ایک ایک دن میں 100 جنازے اٹھائے، لیکن اس کے باوجود اتحاد اور وحدت کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ یہی ہماری کامیابی کی علامت ہے کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں، جس راہ پر چل رہے ہیں اور جس روش کو اپنائے ہوئے ہیں، اسی روش کو اپنائے رہیں گے تو اس ملک کی سلامتی بھی اسی میں ہے اور یہاں کے رہنے والوں کا مستقبل بھی اسی کے اندر ہے۔
بس آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت مصطفیٰ کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ چلا مولانا احمد حسین صاحب اپنی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں جناب محمد اسد صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات۔ پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ دارا کا نام ہے نہ سکندر کا نام ہے، میری زباں پہ فاتح خیبر کا نام ہے، اس کو شراب دین کے جاموں کی کیا کمی، جس کے لبوں پہ آج بھی اصغر کا نام ہے، نعرہ حیدری۔ واہ کیا کہنا۔ فردوس آشیان ہے، جنت نظیر ہے، جنت نظیر ہے، فردوس آشیان ہے، جنت نظیر ہے، جنت نظیر ہے، فردوس آشیان ہے، جنت نظیر ہے، جنت نظیر ہے، ذرات کربلا نہیں مہر منیر ہے، مہر منیر ہے، ذرات کربلا نہیں مہر منیر ہے، مہر منیر ہے، فردوس آشیان ہے، جنت نظیر ہے، جنت نظیر ہے، عباس نامدار تیرا عزم بے پناہ، تیرا عزم بے پناہ، عباس نامدار تیرا عزم بے پناہ، تیرا عزم بے پناہ، زور و جفا و ظلم و ستم سب حقیر ہے، زور و جفا و ظلم و ستم سب حقیر ہے، فردوس آشیان ہے، جنت نظیر ہے، جنت نظیر ہے، پہلا ہے تیرے سامنے دامان کائنات، دامان کائنات، پہلا ہے تیرے سامنے دامان کائنات، دامان کائنات، یہ دو جہاں کل تیرے در کا فقیر ہے، یہ دو جہاں کل تیرے در کا فقیر ہے، فردوس آشیان ہے، جنت نظیر ہے، جنت نظیر ہے، طرز و وما نمایاں حیدر کرار دیکھنا، کرار دیکھنا، طرز و نمایاں حیدر کرار دیکھنا، کرار دیکھنا، تیری ہر ایک ادا تو یہاں بے نظیر ہے، تیری ہر ایک ادا تو یہاں بے نظیر ہے، فردوس آشیان ہے، جنت نظیر ہے، برحمد وال محمد بلندر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بادشاہوں کے قصیدوں کا پتہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، میرے دل میں میرے مولا کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ زہرا تیری عظمت کو سلام، سیدہ فاطمہ زہرا تیری عظمت کو سلام، تیرے شوہر
کے سوا شیر خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، بادشاہوں کے قصیدوں کا پتہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، نوک نیزہ پہ میرا سر نہ چڑھایا جاتا، نوک نیزہ پہ میرا سر نہ چڑھایا جاتا، کہہ دیا ہوتا اگر میں نے خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، بادشاہوں کے قصیدوں کا پتہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، میرے دل میں میرے مولا کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، برمام نالمام بلندر صلوات۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرے تھے جناب محمد اسد، اور اب میں ملتمس ہوں کم سنگ نعت خان فہد علی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ اور مل کے درود سے نواز دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تاجدار مدینہ کے جلوے، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، میرے آقا کی جن پہ نظر ہے، دونوں عالم کی ان کو خبر ہے، میرے آقا کی جن پہ نظر ہے، دونوں عالم کی ان کو خبر ہے، جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، سارے اسرار پائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، محمد بڑے بیٹا بسم اللہ، بسم اللہ،
اللہ اکبر. چلے ٹھیک ہے. جن کا مقصود ان کا ادھر ہے، جن کا مقصود ان کا ادھر ہے، سارے اسرار پائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. بیٹا یہ اپنا اٹھائیے، اس کو اپنی امانت لیے. میں قبلہ مولانا باقری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات گرامی قدر، آج کی یہ محفل مقصود باب الحوائج ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، اور اس میں خصوصی تعاون جناب گوہر بھائی اور نور علی صاحب کا ہے، جس کے لیے ہم مشکور و ممنون ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. کہ قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر دی، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر دی، اور قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی، اور قرآن نظائر بھی، نظارت بھی، نظر بھی، قرآن تاثر بھی، مؤثر بھی، اثر بھی، قرآن خود احکام بھی، حاکم بھی، حکم بھی، اور قرآن محمد کی رسالت کا دھرم بھی. اور اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ارباز جعفری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھیج دیں کہ مل کے سب. اصل میں حکم آیا تھا کہ ایک منقبت نعت اور پیش کرنی ہے. نواسے اور نانا کس طرح ایک دوسرے کی شبیہ ہیں، ایک چھوٹی سی ربائی میں. آئینہ جمال پیمبر حسین ہے. آئینہ جمال پیمبر حسین ہے. فخر خلیل و خضر پیمبر حسین ہے. اور خود اپنے نور سے پیدا کرے خدا جسے، خود اپنے نور سے پیدا کرے خدا جسے. تسلیم اور رضا کا وہ گوہر حسین. کیا کہنے ماشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. آئینہ جمال پیمبر حسین ہے. اور ایمان جس کی بو میں گلے در حسین ہے.
ایمان جس کی بو میں بارے الہ بن کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہیں بے انتہا قصور، لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور، اپنے نبی کے صدقے میں بخشے گا تو ضرور، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ، یا رب برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ، دے علم اور رزق کا ساغر بھرا ہوا، ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا اور مالک تجھے امام حسن کا ہے واسطہ، جس کے لہو سے کرب و بلا کی ہے ابتدا، ہاں اس امام عصر کے صدقے میں کبریا، اس ملک میں ہو امن کا پرچم کھلا ہوا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا اور یا رب تو میری ہستی سوار دے، یا تو میری ہستی کو ایسا سوار دے، تو اپنی رحمتوں سے میرا گھر نکھار دے، سجاد کا تو صدقہ پروردگار دے، بیمار کو شفا دے مکمل قرار دے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا یا رب برائے مولانا کی تقوی ولی، دے جذبہ جہاد بسد شان عسکری، مہدی کا بھی ظہور دکھا دے اسی صدی، تیرے حضور میری دعا ہے یہ آخری، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ، ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار، ہم تیری بارگاہ میں رب کردگار، روے ہیں جو دعائے توسل میں زار زار، سن لے صدائے سرور و ریحان ایک بار، ہم کو امام عصر کے لشکر میں کر شمار، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔
सलावत। जनाब अरबाज जाफरी साहब के बाद हमने मुल्तमिस हूँ जनाब शुजात अली साहब से कि वो आएँ और हदिया इनात पेश करें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। दुरूद पढ़ें बन मोहम्मद सलावत। रिसालत माफ़ की शान में चंद शेर अशार पेश कर रहा हूँ मिलाद के लिए। मेरे मुस्तफ़ा की शान निराली, मेरे मुस्तफ़ा की शान निराली, है नबियों के सरदार मदीने के वाली। खुदा ने है भेजे हैं नबी यूं तो सारे, खुदा ने तो भेजे हैं नबी यूं तो सारे, पर इस आखिरी की है शानी निराली, पर इस आखिरी की है शानी निराली। शेर मुलाजा कीजिए। हुए अर्श पे ये मेहमा खुदा के, हुए अर्श पे ये मेहमा खुदा के, चले डाले कांधों पे कमली वो काली, चले डाले कांधों पे कमली वो काली, मेरे मुस्तफ़ा की है शान निराली। शेर मुनाज़ा कीजिए। मदीने में चमका वो नूरे मोहम्मद, मदीने में चमका वो नूरे मोहम्मद, गुनबाह खिज़री है वो ये जारी, मेरे मुस्तफ़ा की है कमली वो काली। हुआ है चिराग ये आमद पे तेरी, हुआ है चिराग ये आमद पे तेरी, है मेरे मौला यसरफ के वाली, है मेरे मौला है दर यसरफ के वाली। शेर मुलाज़ा कीजिए। मुरादे वो दिल की नबी देने वाले, मुरादे वो दिल की नबी देने वाले, दिलावर भी हैं इनके दर का सवारी, मुरादें हैं दिल की नबी देने वाले, मुरादें हैं इनकी नबी देने वाले, दिलावर हैं भी हैं इनके दर का सवारी, मेरे मुस्तफ़ा की है शानी निराली। बर मोहम्मद वाले बुलंद सलावत। बारगाह रिसालत में हदिया इनात पेश कर थे शुजात अली। हज़रात गिरामी अब मैं उस मनक़बत खां नात खां को दावत कलाम दे रहा हूँ जो अपनी मखसूस लहन और अदायगी के लिए हुसैनाबाद में शोहरत रखते हैं। जनाब अली हैदर हुसैनाबादी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। एक दफ़ा और दुरूद भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दिल में जब उल्फते नबी होगी, दिल में जब उल्फते नबी होगी,
موت بھی مثل زندگی ہوگی، موت بھی مثل زندگی ہوگی، اور جلنے دیجئے چراغ عبداللہ، سارے عالم میں روشنی ہوگی، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، سارے عالم میں روشنی ہوگی۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کے دامان سے ہو کے وابستہ۔ ایک دفعہ درود بھیجیے پر محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کے دامان سے ہو کے وابستہ، چھڑا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، اور نقش پائے رسول اکرم کو، نقش پائے رسول اکرم کو اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ ہدیہ عنایت پیش کر رہے تھے علی حسین حیدرآبادی، حسین آبادی سوری کے ساتھ، اور اب میں ملتمس ہوں انجمن امامیہ کے صاحب بیعت جناب اسد صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ باوجہ سے بلند صلوات پڑھو۔ تیرگی کفر کے مٹنے کا ساماں ہو گیا، تیرگی کفر کے مٹنے کا ساماں ہو گیا، نور حق امکان کے پیکر میں نمایاں ہو گیا،
کثرت انوار سے روشن ہوئے کون و مکان، کثرت انوار سے روشن ہوئے کون و مکان، از زمین تا آسمان جشن چراغاں ہو گیا، ایک انگلی کے اشارے پر ہوا ٹکڑے کمر، مثل آئینہ زمانہ تھا کہ حیران ہو گیا، حق کا ہے پیغام لاتے تھے جو جبریل امین، جب زبان پر ان کی آیا جزء قرآن ہو گیا، روشنی پاتے رہے گے حشر تک قلب و نظر، لو چراغ ملتیں بیزاں فروزاں ہو گیا، یہ وہاں پہنچے ملائک بھی جہاں پہنچے نہیں، کس قدر اونچا وقار خاک انسان ہو گیا، ہر زمین ہر دل مومن منور ہے اسی کی یاد سے، جس کا کلمہ پڑھ کے زاہد بھی مسلمان ہو گیا، تیرگی کفر کے مٹنے کا سامان ہو گیا، نور حق امکان کے پیکر میں نمایاں ہو گیا۔ ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے جناب اسد انجمن امامیہ کے صاحب بیاض، اور اب میں اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں جناب رضوان زیدی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیر نعرے صلوات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محمد و آل محمد صلوات۔ رسول غلامی کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو، غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو، رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو،
وہ دیکھو دو عالم یہاں جھک رہے ہیں، وہ جن و بشر قدسیاں جھک رہے ہیں، وہ دیکھو دو عالم یہاں جھک رہے ہیں، وہ بشر قدسی تم کو بھی ہو فیض پانے کی خواہش، جبین عقیدت جھکا کر تو دیکھو، رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو۔ بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ ایک منقبت اور نعت کے مکمل اشعار آپ کے ناظر بسم اللہ مرتبہ اور مل کے درود پڑھیں باواز۔ اللہم صلی علی محمد بول محمد۔ سنائے مصطفیٰ کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، واہ ثنائے مصطفیٰ کرنا ابو طالب سے سیکھا، ہر ایک انداز مدحت کا ابو طالب سے سیکھا ہے، ہر ایک انداز مدحت کا ابو طالب سے سیکھا ہے، اللہ پہ کرنا ہے تبرہ کس پہ کرنا ہے، تولا کس پہ کرنا ہے، تبرہ کس پہ کرنا ہے، پرکھنا ہر عقیدے کا ابو طالب سے سیکھا ہے، پرکھنا ہر عقیدے کا ابو طالب سے سیکھا ہے، غنی کتنوں کو کر ڈالا ابو طالب کے بیٹے نے، کہ فقیروں کی مدد کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، فقیروں کی مدد کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے۔ سماعت فرمائیں، بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں۔ امام مجتبی اور جعفر صادق نے اے لوگوں، امام مجتبی اور جعفر صادق نے اے لوگوں، قلم سے سر قلم کرنا ابو طالب سے دوبارہ تک کیجئے، دوبارہ تک کیجئے، بہت اچھا ہے۔ امام مجتبی اور جعفر صادق نے اے لوگوں، قلم سے سر قلم کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، قلم سے سر قلم کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے۔ ابو طالب خاشر، ابو طالب کی عظمت خدائی ہے محمد نے، ابو طالب کی عظمت خود بتائی ہے محمد نے، ارے محمد نے تو خود چلنا ابو طالب سے سیکھا ہے، محمد نے تو خود چلنا ابو طالب سے سیکھا ہے،
نبی پوچھے کہاں سیکھا ظہور انداز مدحت کا، نبی پوچھے کہاں سیکھا ظہور انداز مدحت کا، نبی سے میں یہ کہہ دوں گا ابو طالب سے سیکھا ہے۔ نبی پوچھے کہاں سیکھا ظہور انداز مدحت کا، نبی سے میں یہ کہہ دوں گا ابو طالب سے سیکھا ہے، نبی سے میں یہ کہہ دوں گا ابو طالب سے سیکھا۔ خوبصورت کلام خوبصورت لہن میں ادا کر رہے تھے رضوان زیدی، اور اس کے ساتھ میں اب میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا غلام علی باقری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، کا اظہار فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة الا بالله اللہ اکبر، یا اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صلوات پڑھی محمد آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بہت مختصر سی گفتگو۔ ارشاد رب العزت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے تجھ کو صرف اور صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، بہت سے القابات ہیں، بہت سے خطابات ہیں، اور ہر خطاب میں محبت کا پہلو بہت زیادہ نمایاں ہے۔ ارشاد ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے رسول ہم نے قرآن کو تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ لتشقیٰ، کہ تمہاری مشقت کا سبب بنے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نماز پڑھو لیکن تھوڑا کم پڑھا کرو، محبت کا انداز ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے رسول یہ تیر جو تو نے پھینکا ہے تو نے نہیں میں نے پھینکا ہے۔ یعنی یہ وہ رسول ہے کہ جس کی منقبت خود خدا بیان کر رہا ہے، جس کی مدحت خود خدا قرآن میں واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اچھا اس شعر کے بارے میں تھوڑا سا ہم عرض کریں کہ شعر ویسے تو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے اور ردیف و قیافہ ہوتا ہے، لیکن یہ شعر الفاظ کا چناؤ نہیں، ردیف و قافیے کا نام نہیں، بلکہ یہ شعر ایک حقیقت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول سے ہم وفا کس طرح کریں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول نے اپنی زندگی میں رنگ و نسل کے فرق کو مٹایا، رسول نے اپنی تعلیمات میں امیری اور غریبی کے فرق کو مٹایا،
رسول نے اپنی تعلیمات میں سکھایا اگر کوئی تمہارا بڑا ہے تو صرف خدا وحدہ لا شریک ہے، نہ تمہارے لیے دنیا کی کوئی حیثیت ہے، نہ تمہارے لیے کسی چیز کی کوئی بڑائی نہیں، بڑائی ہے صرف خدا وحدہ لا شریک کے لیے۔ محمد و آل محمد کے نام اتنے متبرک ہیں اور اس قدر اعجازات الہیہ سے معمور ہیں کہ یہ اپنے اپنے سمجھنے کا انداز ہے۔ کوئی ان ناموں کو تغرے میں سجا کر رکھتا ہے، کسی نے ان ناموں کو اپنے اشعار کی زینت بنا لیا، کسی نے اپنی محبت کے اظہار کو اس پر لے جا کر ختم کر دیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ محمد و آل محمد کے نام وہ ایک طاقت ہیں کہ اگر یہ عشق کی سرحد سے گزر کر یقین کی منزل پر پہنچ جائے، مسئلہ عشق سے شروع ہوتا ہے، محبت سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے رسول سے محبت کرو، سچی محبت، پہلے محمد سے محبت کرو، ایک سچی محبت۔ سچی محبت کیا ہے اس بارے میں تھوڑا سا عرض کریں۔ سچی محبت کیا ہے؟ ہم رسول کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، چاہے وہ شیعہ ہو یا برادران اہل سنت کے ہوں، ہم نعتیں پڑھیں، منقبت کہیں مولا کائنات کے بارے میں، یہ محبت ہے۔ منقبت کہیں، نعتیں کہیں، یہ محبت ہے۔ لیکن محبت کی وفا یہ ہے کہ اس کی مثال پہلے ہم بیان کریں گے کہ اگر کوئی ہمارے بچے سے محبت سے پیش آتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا دشمن ہے، ہمارے بچے کو محبت سے دیکھے، محبت سے بات کرے، ہمیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے بچے سے محبت ہے اور یہ بندہ انسان میرے بچے سے محبت سے پیش آ رہا ہے، لہذا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو عشق محمد کیا ہے؟ عشق محمد یہ ہے اگر وہ شیعہ کے دل میں ہو تو اسے سنی اچھا لگنا چاہیے، اگر عشق محمد برادران اہل سنت کے دل میں ہے تو اس کو شیعہ اچھا نہ لگنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی عشق رسول کے ترانے گاتا ہے، یہ بھی عشق رسول کے نعتیں پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عشق کا دعویٰ آسان ہے، مزاج عشق کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہمیں اپنے بچے سے محبت ہے، اس کو محبت سے دیکھنے والا ہمارا محبوب، اور جو رسول کی نعتیں پڑھے وہ ہمارا محبوب نہیں ہے۔ اور نعت شیعہ بھی پڑھتا ہے، سنی بھی پڑھتا ہے، پھر یہ اختلاف کی سرحدیں کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اختلاف کی کوئی سرحد نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے۔ تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دو بھائی ایک گھر میں ناراض ہیں، ایک بھائی نے 1.5 انچ کی مسجد اپنی بنا لی ہے، دوسرے بھائی نے دوسری مسجد بنا لی ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی ناراضگی اور تھوڑی سی کھچاؤ کا ماحول ختم کریں تو یہ وہ ہیں، وہ یہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ رسالت سے لے کر قرآن کے عقیدے سے لے کر پوری ذمہ داری سے ہم عرض کر رہے ہیں، اور یہ صرف شیعہ اور سنی کا بارے میں ہم عرض نہیں کر رہے، بلکہ تمام مسالک، چاہے وہ دیوبند ہوں چاہے اہل حدیث ہوں، اختلافات کے پہلو کم ہیں، ان کو ہوا زیادہ دی جاتی ہے، بس سب ایک ہیں، سب عشق رسول رکھتے ہیں۔ ہاں تھوڑا سا فرق ہے، مثلا کوئی عشق رسول کا برملا اظہار کرتا ہے، کوئی اظہار نہیں کرتا۔ بہرحال تو عشق کا مزاج یہ ہے کہ عشق کا مزاج ہم نے عرض کر دیا، عشق کا مزاج یہ ہے کہ ناراضگی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اچھا لگنا چاہیے۔ ایک وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب وفا پر تھوڑا سا عرض کریں۔ عشق محمد کی وفا یہ ہے
کہ چونکہ ہمیں رسول سے عشق ہے، محمد مصطفیٰ سے عشق ہے، لہذا ہمیں ہر وہ شخص اچھا لگے گا جو رسول سے عشق کرتا ہے۔ یہ ایک وفا ہے نام رسول سے۔ دوسری وفا یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی جس کو رسول چاہے اس کو تم بھی چاہو، یہ وفا ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ سے عشق کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اب تھوڑی سی ہمیں جستجو کرنا چاہیے، رسول نے ہمیں کیا دیا اور کس چیز سے ہمیں روکا۔ اگر یہ عقائد میں لے جائیں تو وہ ایک الگ دنیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہے تو ہم تیرے ہیں، بس تھوڑے کچھ جملے عرض کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی عقیدہ رسول جو دے وہی لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، یہ وفا ہے۔ ایک اور وفا بھی ہے، رسول نے تمہیں اخلاق سکھایا، رسول نے شریعت کی پاسداری سکھائی۔ اگر کوئی، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہے ہیں، اگر کوئی عقیدے کے لیے بھی رسول سے وفا کرے، کردار کے حوالے سے بھی رسول سے وفا کرے، تو صرف نام محمد کافی ہے ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک حدیث ہے اور یہ متفق علیہ ہے برادران اہل سنت کی اور شیعہ مسلک کی، کہ اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں خدا وحدہ لا شریک سے عشق کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو وہ انسان کو اللہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود رقم کر سکے۔ متفق علیہ روایت ہے جس کا انکار نہ شیعہ کرے گا نہ سنی کرے گا۔ اللہ سے عشق کرو، اللہ کے دین کو مانو، رسول سے وفا کرو، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیرت و کردار کے حوالے سے ہو، دونوں چیزوں میں رسول سے وفا کرو۔ ہم تم کو طاقت دیں گے کہ تمہیں کیا تقدیر لکھنی ہے، اپنی تقدیر تم لکھو، ہم اس کو پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ مولانا کی مختصر لیکن انتہائی جامع تقریر کے بعد اب میں ملتمس ہوں جناب ریحان رضا صاحب سے کہ وہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ محمد و آل قاری نور محمد صاحب کی آمد متوقع ہے۔ بس صحیح بات ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بعد حمد و ثنا پروردگار عالم ہمارا تر درود و سلام ان ہستیوں پر ہو جن کے وسیلے سے یہ دنیا خلق ہوئی۔ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ میں ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اور جو حکم ملا ہے تو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید غلام علی باقری صاحب کی جانب کے بعد آنا میرے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ذمہ داری تھی۔ قرآن مجید میں جتنی آیات اور جتنی سورے آئیں، ان تمام سورے اور آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو مانا جائے، کچھ کو تسلیم کیا جائے اور کچھ پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تمام تعلیمات کا کوئی اور خلاصہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ جب آج سے کچھ سال پہلے جب دربار لگا تھے اور بادشاہ تھے، تو ہر بادشاہ کے دربار کا پروٹوکول دوسرے بادشاہ کے دربار کے پروٹوکول علیحدہ ہوا تھا۔ توجہ کیجیے گا، کسی دربار میں سلام کر لینا کافی تھا اور دربار میں ہاتھ کرنا کافی۔ شہنشاہ
مغل نے اپنے دربار کا یہ قانون بنایا تھا، جیسے ہی کوئی میرے دربار میں داخل ہوتے ہی سجدہ کرے اور پھر مجھ سے ہم کلام ہو، تو عزیزان محترم اس وحدہ لا شریک کے دربار کا پروٹوکول بتانے کے لیے جو بھی اس دنیا میں تشریف لائے گا اسے یا نبی کہا جائے گا یا پیغمبر کہا جائے گا۔ جو اس وحدہ شریک کے دربار کا قاعدہ بتانے کے لیے اس دنیا میں آئے گا اور پروردگار عالم اپنا وہ قاعدہ جس کتاب میں لکھے گا وہ کتاب تطہیر کی مانند ہوگی۔ پورے صرف دو قانون مانے جاتے ہیں جو ایک وہ قانون جس ملک میں آپ رہتے ہیں، ایک وہ قانون، اور دوسرا وہ قانون جو دوسرے ملک میں آپ جاتے ہیں۔ کسی ملک کے قانون کی کتاب اتنی مقدس نہیں ہے کہ اس کو باوضو ہو کر چوما جائے یا وضو ہو کر ہاتھ لگایا جائے۔ اور اگر میں تھوڑا سا آگے اور بڑھوں، آسمانی کتابوں پر آ جاؤں، نہ تو توریت کے لیے یہ شرط ہے کہ باوضو ہو کر ہاتھ لگایا جائے، نہ زبور کے لیے شرط ہے، نہ انجیل کے لیے شرط ہے، صرف شرط ہے تو صرف قرآن مجید کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ بھی خدا کے ہیں، مفہوم بھی خدا کا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر لفظ بھی خدا کے موجود ہیں اور مفہوم بھی خدا کا موجود ہے۔ پروردگار عالم نے اپنا قانون دو طریقوں سے لکھا، ایک لفظوں میں لکھا، ایک کردار میں لکھا۔ لفظوں میں ڈھلنے کا نام ہے محمد، لفظوں میں ڈھلنے کا نام ہے قرآن، اور کردار میں ڈھلنے کا نام ہے محمد۔ لفظوں میں ڈھلنے کا نام قرآن اور کردار میں ڈھلنے کا نام ہے محمد، بر محمد والے محمد صلوات۔ جتنا قرآن طاہر ہے اتنا ہی وارث قرآن طاہر ہوگا۔ جتنی قرآن کے لیے طہارت ضروری ہے اتنی ہی وارث قرآن کے لیے طہارت ضروری ہوگی۔ جتنی قرآن کے لیے طہارت ضروری ہے اتنی ہی نام محمد لینے کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اور وہ طاہر محمد، وہ قرآن جس کے حوالے کر کے جائے تو اس کا بھی اتنا ہی احترام کا ہے جتنا ہے ان وارثان قرآن کا احترام ہوگا۔ اور حضور کے ایک ارشاد سے اپنی تقریر کو اعدام کی منع کروں گا کہ حضور نے ایک مقام پر فرمایا حسین و منی و انا من الحسین و انا حسین، حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے خدا اسے دوست رکھے۔ اس قول رسول کے دو مفہوم نکلتے ہیں۔ ایک میں تو سرکار دو عالم نے یہ بتایا کہ میری محبت کا میزان کیا ہے، اور دوسرے مفہوم میں سرکار دو عالم نے اپنی امت کو یہ دعا دی ہے کہ جو حسین سے محبت رکھے گا خود سے دوست رکھے گا۔ عزیزان محترم، اگر پروردگار عالم کا محبوب بننا ہے تو حسین کے در سے منسلک ہونا ہوگا، اور اگر محبوب محمد مصطفیٰ بننا ہے تو حسین ابن علی کے در سے منسوب ہونا پڑے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ تھے جناب رضا صاحب، میں سلطان اپنا ناصر صاحب گائے ہدیہ نعت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
نے چمکا کسے مت کا ستارہ آقا تم نے چمکا دیا مت کا ستارہ آقا سارا عالم کہتا ہے تمہارا آقا تم نے چمکا دیا مل گیا جب غم عشق تمہارا آقا مل گیا جب غم عشق تمہارا آقا ہو گیا میرا ہر ایک غم سے نا آقا تم نے چمکا دیا آپ جب کسی مشکل میں پکارا میں نے آپ کو جب کبھی مشکل میں پکارا آپ بڑھے مجھے کو سہارا آقا آپ نے بڑھے کے دیا مجھے کو سہارا آقا تم نے چمکا دیا میں ہوں محتاج کرم آپ کا ایشا ہے میں ہوں محتاج کرم آپ کا آپ کی بھیک پہ ہے میرا گزارا آپ کی بھیک پہ ہے میرا گزارا آقا اور پروردگار یہ میں ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں اور میری دعا ہے کہ اس کی زیارت نصیب ہو مجھ کو بلا لو سب کو سبز گنبد کروں میں
کا کروں میں بھی نظارہ آقا تم نے چمکا دیا کسی مت کا ستارہ آقا سارا عالم مجھے کہتا ہے تمہارا آقا تم نے چمکا دیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ بہت بہت کوئی کا آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے سب تمہارا گیا بات اب تک ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا اور کسی کا احسان اٹھائے اور کسی کو حالات کیوں بتائیں اور تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے اور تمہارے در سے ہی لو لگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا عطا کیا مجھے کو درد الفت اور کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت اور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے اور جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا تجلیوں کے کفیل تم ہو اور مراد قلب خلیل تم ہو اور خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو اور تمہارے دم سے ہی روشنی ہے کوئی سے
ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ بارگاہ رسالت میں آپ نے خوبصورت کلام خوبصورت لہجے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرا تھا جناب ناصر حسین ناصر، اور اب میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا قاری نور محمد صاحب سے کہ وہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی یسبحہ الملک بأعوانہ والفلك بدورانه والبرق بلمعانه والسحاب بسريانه والريح بخفقانه والنهر بجريانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وأقائنا وحبيبنا وملجأنا ونبينا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ اجمعین محمد وآل محمد الذي نور العالم بلمعانه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور درود و سلام ان پر جو بشارت مسیح ہیں، جو دعائے خلیل ہیں، درود و سلام ان پر جن کو آسمانوں میں احمد اور ان کے غلام محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہمارے آقا وہ ہیں جس کو امام اہل سنت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور ایک شعر اور بھی کہا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ اور پھر آگے انہوں نے فرمایا، حضور کی شان بیان کی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اصل میں بہت جذباتی بیان ہوتا ہے میرا، مگر اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں رضوی ہوں، کبھی کبھی حیدری خون جو ہے وہ جوش مار دیتا ہے، سبحان اللہ، ضروری ہے۔ اب لوگوں کو اور برا لگتا ہے تو وہ ان کی مرضی، مگر ہم تو یہ بات کرتے رہیں گے۔ ہماری آل نے تو اس دنیا میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اصلاح کرتے رہیں گے۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے مولانا صاحب کہ ہمارا رسول زندہ ہے، ہمارا رسول زندہ ہے، ہمارا رسول موجود ہے، ہمارا وہ رسول ہے کہ دنیا میں جس کو جو ملتا ہے ان کے دم سے ملتا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو بابا میں انکار نہیں کرتا، میں امام بخاری کی وہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ جو میں سب کے سامنے پڑھتا ہوں اور ہر بار پڑھتا ہوں، مگر ایک شرط میری بھی ہے، پڑھو بخاری مگر ساری، ایک شرط میری بھی ہے۔ اور امام بخاری کہتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، دیتا اللہ ہے بانٹے محمد ہے، اور حضور جس کو دے دیں وہ بھی بانٹتا ہے۔ بھی میرا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے، اور اگر میں یہ کہوں جہاں جہاں میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے حضور دیکھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے نے کہا بھائی جواب دو، ہم نے کہا قرآن بیان کریں گے تو تم اس کا معنی غلط دے لو گے، ہم کچھ کہیں گے تو تم کہو یہ نہیں یہ ہے، ہم کہیں گے یہ تو تم کہو نہیں یہ ہے، کیونکہ جس کو رسول نے باب علی کہا اس پہ بھی کفر کا فتویٰ دے دیا، تو پھر میں کیا بیان کروں، مگر میں بھی بات کروں گا۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو 3 سوال ہوتے ہیں، مگر امام بخاری کہتے ہیں 3 نہیں، سوال ایک ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل۔ امام بخاری کہتے ہیں سوال تو صرف ایک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا عالم تو بہت ہیں مگر آپ تو بس آپ ہیں، دنیا میں لوگ تو بہت ہیں مگر وہ ہیں۔ میں بات اشارہ اور کنایہ میں کروں گا، کیونکہ پھر میں کچھ بات کہتا ہوں اس کو غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ میں سمجھداروں سے بات کر رہا ہوں، سمجھدار ہیں جب یہ ہنس رہے ہیں، مگر حیرت کی بات ہے کچھ لوگ ہماری ان باتوں پہ بھی روتے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو رسول بولے، وہ رسول زندہ ہے، بولے وہ رسول وہ رسول بھائی ہم کہتے ہیں امام بخاری کی بات پر ہم بات کریں گے۔ امام بخاری نے کہا کہ سوال ایک ہوگا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل۔ ایک انتقال ہوا ملیل میں، ایک انتقال ہوا لاڑکانہ میں، ایک انتقال ہوا پشاور میں، وہاں تو خیر ایک دن پہلے ہی ہو جاتا ہے ہر چیز، وہاں ایک انتقال ہوا میرپور خاص میں، ایک انتقال ہوا امریکہ میں، ایک انتقال ہوا کینیڈا میں، پوری دنیا میں انتقال ہوا 1000 لوگوں کا، اور تدفین ہے 5 بجے۔ ایسا ممکن ہے ہی نہیں ہے بھائی قبر میں سوال ہوتا ہے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یہاں رکھو اس کو بات۔ آؤ چلتے ہیں دور نبی میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، احسال ثواب کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ، جو احسال ثواب کرتا ہے، کچھ لوگ یہ نبی کا دور ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ مشکات شریف کے اندر بھی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ لوگ جو نمرود ہیں، میں نمرود کی بات کروں گا، کچھ لوگ اپنا آپ کو سمجھے تو کنیکشن ثابت ہوگا۔ نمرود مردود بے درود، مر گیا مردود نہ فاتحہ درود۔ اب یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو میں نے تو بات نمرود کے لیے کہی تھی۔ آ جائیں جناب، رسول نے اندر سوال کیا، امام بخاری کہتے ہیں سوال ایک ہوگا، قبر میں فرشتے آ گئے اور رسول چلتے ہوئے جنت البقیع سے باہر نکل رہے ہیں، سب فرشتے آ گئے، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، رسول قبر میں بھی، رسول مدینے کے باہر بھی، رسول ایک ہیں۔ اور پھر آئیے آج کے دور میں، تدفین ہوئی 5 بجے 1000 جگہ پہ، اور فرشتے آ کے پوچھ رہے ہیں ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، بتا یہ کون ہے؟ تو مطلب یہ کہ رسول مدینے میں بھی ہے اور رسول 1000 قبروں میں بھی۔ جب میں نے یہ بات کری وہ کہنے لگے مجھ سے، سمجھ جائیں، کہنے لگے ارے بھائی غلط سمجھے، رسول 1000 قبروں میں تھوڑی تھے، یہاں سے دروازہ کھلا، میں سن رہا تھا، اچھا دروازہ کھلا، قبر کی کھڑکی کھلی اور رسول کے روضہ رسول کا دروازہ کھلا،
रसूल ने रोजे से बैठकर कब्रिस्तान वाले को देख लिया। मैंने कहा रुक जा, यही तो कहते हैं कि रसूल मदीने से बैठ के सबको देख लेते हैं। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या अली। भाई देखें सवाल अगर 3 है कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, भाई जोर से कहिएगा, तवज्जो मेरी तरफ है। मन रब्बू का, वो सवाल होना चाहिए, बस एक सवाल होना चाहिए मन रब्बू का, कि भाई वो अल्लाह है, अल्लाह रब्बी, एक सवाल होना चाहिए। मैं अगला सवाल जोड़ दिए फौरन, मादीनों का कनेक्शन हो रहा है कि रब को मानने वाले तो यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, नसरानी भी हैं, और वो भी हैं। दीन तेरा कौन सा है? अगला सवाल हुआ माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? भाई दीन में भी काफी सारे दीन हैं, और फिर यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। फिर अगला सवाल हुआ माँ कुन्ता तक़ुलु फ़ी हाज़ा रजुल, बता ये कौन है जो हुजूर को जिंदा जानता है और जिनके इबादत गाहों में, जिनकी मसाजिद के अंदर हर वक्त लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह कहा जाता है, जो या के मानने वाले हैं, जिनके बच्चों ने अपने कानों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है, वो देखकर पहचान लेंगे यही मोहम्मद है जिनका मिलाद मनाया करते थे, यही मोहम्मद है जिनके झंडे लहराया करते थे, यही मोहम्मद है जिनके जुलूस निकाला करते थे। आवाज आएगी ऐ फरिश्तों इसे जहन्नुम दिखाओ। अगर ये जहन्नुम ना पहचानता, अगर ये मोहम्मद को नहीं पहचानता तो जहन्नुम इसकी थी, इसने मोहम्मद को पहचान लिया, मतलब इसने मोहम्मद के रब को पहचान लिया। और एक कुछ लोगों का सवाल होगा माँ कुंद तक़ुलु फ़ी हाज़ा रजुल, वो कहेंगे हमारे मुल्ला ने हमें बताया नहीं, हम तो तौहीद की बातें करते रहे। तो देखो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने वहां भी बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह किसने कहा, कोई फर्क हो गई, तकसीम कर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला कौन है। जब कुरान पढ़ा तो कुरान ने बताया, सूरह फतह 26-12 आखिरी आयत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बात मैं कल कर चुका हूँ, मगर कुछ नौजवान हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नए हैं, तो उनके लिए जब अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो फिर मोहम्मद ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मोहम्मद, अब आइए फिर पढ़ते हैं बुखारी, और मेरे आका, मेरे नबी, मेरे सरवर, मेरे दाता, मेरे मौला पहाड़ पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास फक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कहो अल्लाह एक है। तो मतलब ये कि अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा और मोहम्मद ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, कितनी प्यारी तक़सीम हो गई। मोहम्मद तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, मैं रहोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहूंगा, क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन होगा वो तेरा दुश्मन होगा, जो मोहम्मद का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा। तो कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हर वक्त कहता है और कौन है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है? तक़सीम दुनिया में हो गई। और मैं कहता हूँ तवज्जो से, ज़िक्र मुस्तफ़ा मौज़िन की अज़ान में है, ज़िक्र मुस्तफ़ा खतीब की खिताबत में है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़िक्र मुस्तफ़ा कुरान की तिलावत में है। जब उसने सुना हंस पड़ा, कहा जन्नत में, मैंने कहा ज़िक्र जन्नत में भी है, कहा दोज़ख में, मैंने कहा अबे करता तो जाता क्यों। मगर मैं साबित करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और तक़सीम करता हूँ समझाने के लिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र जन्नत में भी है, मुस्तफ़ा का जिक्र जहन्नुम में भी है। जब हम लोग, बच्चों सुनना, जब हम लोग जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका कलमा पढ़ा था। हम जन्नत में जाएंगे, हम कहेंगे या रसूलुल्लाह आपको माना था। आप और आपके पीछे वाले समझ जाएं, और आप आपके पीछे वालों के नक्शे कदम को थामा रखा था। जब भी जन्नत मिली है, जब भी जन्नत की खुशबू हमें मिली है, हम ये कहेंगे। और जहन्नुम में वो लोग काश मोहम्मद को मान लेते, काश मोहम्मद को मान लेते, काश मोहम्मद की सुन लेते, तो मालूम हुआ जाकिर दो तरह के हो गए।
محمد کا ذکر جنت میں، محمد کا ذکر جہنم میں، مگر جنت میں ہم کریں گے مسرور ہو کر اور وہ جہنم میں کریں گے مسرور ہو کر۔ دنیا میں تقسیم ہو گئی، جو آج بھی محمد کا ذکر کرتا ہے مسرور ہو کر وہ جنتی ہے، اور جو سیرت کانفرنس کرتا ہے مجبور ہو کر۔ کیا بات ہے، سمجھدار آپ ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ڈیلیگیشن مجھ پہ لگ جاتی ہیں کہ آپ اتنا سچ بول دیتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ ہم تو وہ ہیں جب مکے میں سچ کہا تھا تو جب بھی لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جب مدینے میں کہا تو جب بھی خراب ہوئی تھی، جب خیبر کے میدان میں کہا تھا جب بھی خراب ہوئی تھی، جب کربلا میں کہا تھا جب بھی خراب ہوئی تھی، جب آج کہتے ہیں تو جب بھی خراب ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا کنیکشن ان سے کیوں ہے۔ ایک دعا کروں گا میں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاد و آباد رکھے اور ہمیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیں ذکر مصطفیٰ کی محفل سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ لوگوں نے اس وقت ایک نعرہ مارا تھا کہ ہم پہلے یا علی والوں سے نپٹے تو یا رسول اللہ والوں کو دیکھیں گے، یہ نعرہ مارا تھا۔ اور پھر ہم گواہ ہیں کہ پھر میں نیشنل پارک بھی ہوا جہاں ہماری 63 قیادت، مرکزی قیادت گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب ہم میلاد کا جلوس نہیں نکالیں گے، بے وقوف ہو، ہم نے تو بدر اور احد کے مارکے بھی دیکھے ہیں۔ جب دشمن کی تعداد 1000 ہوتی تو ہم 313 تھے۔ ہم تو وہ ہیں، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کا سر کٹ جاتا ہے پھر بھی نیزے میں بلند ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ آج بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں جلوس میں، ریلیوں پر، مگر جب تک ہم زندہ ہیں ذکر مصطفیٰ مناتے رہیں گے۔ جب تک زندہ ہیں یہ جھنڈا نبی کا لہراتے رہیں گے۔ جب تک زندہ ہیں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ اور اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تجھ سے کہ جو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کی آل کے، آپ کے اصحاب پر اے اللہ سب کو شاد و آباد رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر ہیں، یہ ذکر کی محفل ہے، سیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں آخری اور بات ختم کر رہا ہوں۔ لیکن مولانا صاحب توجہ سے، میدان حشر کا میدان برپا ہے، زمین تعمیر کی طرح ابل رہی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، سورج سوانے پر ہے، ہر کوئی نفسی 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 نفی پکار رہا ہے، مگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، ماننے والا ایک تو ہوتا ہے پہچاننے والا، ایک ہوتا ہے ماننے والا۔ ہم حضور کو مانتے ہیں اور حضور کی مانتے ہیں۔ آپ حضور کو مانتے ہیں مگر حضور کی نہیں مانتے۔ ہم وہ ہیں جو حضور کو مانتے ہیں اور حضور کی مانتے ہیں۔ جب ہم جیسے لوگ میدان حشر کو اٹھیں گے تو شاعر نے کہا مزاج جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزاج جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی شعر اسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور بھائی 1 منٹ بیٹھیے، آپ ان کا دعا کروا دیں۔ 1 منٹ، ایک مولانا قاری نور محمد صاحب بارگاہ رسالت میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی باب الحوائج اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کی طرف سے ہفتہ وحدت کے حوالے سے آج کی اس محفل مسعود کا انعقاد کیا گیا، اور آج کی اس محفل مسعود میں میں قبلہ مولانا حسن زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات ادا کریں بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ بالکل قبلہ مولانا 1 منٹ لگے گا نور بھائی، اگر جائیں گے کسی کو اتنا کام بہت ہیں، تو مسئلہ کی محفل چل رہی ہے اس وقت۔
آپ حضرات تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ پہ، دعائیہ کلمات ادا کر رہے ہیں قبلہ بر محمد و آل محمد صلوات. چل کے رہی کہ نہیں؟ جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بار الہ جن لوگوں نے اس محفل کو انعقاد کیا ہے ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ تمام مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کی مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمیں ہمیشہ ہفتہ وحدت منانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تمام مومنین مومنات دنیا میں جہاں جہاں مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما. بار الہ تمام مومنین مومنات جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. تمام مومنین مومنات جو انتقال فرما چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. بار الہ بار دیگر ہمارے بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہفتہ وحدت منانے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جب تک ہم ہفتہ وحدت مناتے رہیں گے تو اپنے قلب کا اظہار کرتے رہیں گے کہ یا ایھا المسلمون اتحدوا اتحدوا، اے مسلمانوں جمع ہو جاؤ، ایک علم کے نیچے رہو. تو بار الہ ہمیں ایک علم کے نیچے رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جی دعائیں امام زمانہ کروا جی. بسم اللہ. میں دعا امام زمانہ کے لیے ملتمس کرتا. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.